السلام علیکم۔ ایبٹ جھیل کی سیر اور خوفناک ہنی کا انجام، یہ قسط نمبر 2 ہے۔ قسط نمبر 2 اور آخری قسط۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک پرانی عمارت کے قریب پہنچے۔ یہ ایک خستہ حال گیسٹ ہاؤس تھا، برسوں سے بند۔ دروازے پر زنگ آلود تالا تھا، لیکن شہزاد نے پتھر سے توڑ دیا۔ دونوں اندر گھسے اور دروازہ بند کیا۔ مہنور کانپ رہی تھی۔ یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ شہزاد نے کہا، ہمارے پاس کوئی اور جگہ نہ تھی، یہاں وہ سایہ نہیں آئے گا۔ گیسٹ ہاؤس کا اندرونی حصہ خوفناک تھا۔ دیواروں پر دھندلے فوٹو فریم، دھول سے بھرا فرنیچر اور ایک عجیب بدبو۔ مہنور نے کہا، یہ ہوٹل سے بھی بدتر ہے۔ شہزاد نے کہا، رات بھر رکتے ہیں۔ دونوں نے ایک کمرے میں پناہ لی اور دروازے کو میز سے بند کیا۔ مہنور نے پوچھا، ہم محفوظ ہیں؟ شہزاد نے سر ہلایا، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تاکہ خوف کم ہو۔ مہنور نے کہا، اگر ہم بچ گئے تو میں تم سے کبھی ضد نہ کروں گی۔ شہزاد نے مسکرایا، اور میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ یہ نوک جھونک محبت میں بدل رہی تھی، لیکن اچانک کھڑکی سے زوردار آواز آئی۔ مہنور چیخ پڑی۔ شہزاد نے ٹارچ سے دیکھا، شیشہ ٹوٹ چکا تھا۔ ہوا کے ساتھ سرگوشی آئی۔ تم نہیں نکل سکتے۔ مہنور رو پڑی۔ یہ ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ شہزاد نے اسے گلے لگایا، ہم لڑیں گے۔ شہزاد نے ایک پرانے ڈیسک کی دراز کھولی۔ اس میں 1977 کا ایک اخبار تھا، جس میں لکھا تھا کہ جھیل کے قریب ایک گروپ پراسرار طور پر غائب ہو گیا تھا۔ وہ کیمپنگ کے لیے آئے تھے اور ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ شہزاد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے مہنور کو دیکھا۔ مہنور کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ہمیں نکلنا ہوگا، یہ جگہ خطرناک ہے۔ دروازہ زور سے ہلا، کوئی اسے دھکا دے رہا تھا۔ شہزاد نے میز مضبوط کی، لیکن دھکے تیز ہو رہے تھے۔ مہنور چیخ پڑی، یہ وہی سایہ ہے۔ شہزاد نے کہا، ہم اسے اندر نہیں آنے دیں گے۔ لیکن دروازہ ٹوٹنے لگا اور ایک سیاہ سایہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں ان پر جمی تھی۔ دروازے پر دھکوں نے کمرہ ہلا دیا۔ شہزاد نے مہنور کو پیچھے دھکیلا اور ٹارچ پکڑ کر دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مہنور نے کہا، تم اکیلے اس سے نہیں لڑ سکتے۔ شہزاد نے کہا، تم محفوظ رہو۔ اچانک دھکے رک گئے، خاموشی چھا گئی، لیکن کھڑکی سے ایک سیاہ سایہ اندر گھسا، دھوئیں جیسا سرخ آنکھوں والا۔ مہنور چیخ پڑی۔ شہزاد نے ٹارچ کی روشنی ماری۔ سایہ پیچھے ہٹا، لیکن دوبارہ آگے بڑھا۔ شہزاد نے کرسی اٹھائی اور پھینکی، لیکن وہ سایہ کے آر پار گئی۔ مہنور نے چیخا، یہ انسان نہیں۔ شہزاد نے کہا، بھاگنا ہوگا۔ دونوں دروازے سے بھاگے۔ سایہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ شہزاد نے مہنور کا ہاتھ پکڑا اور جنگل میں گھس گئے۔ جنگل میں دھند اور تاریکی تھی۔ سایہ کی رفتار کم ہو رہی تھی۔ شہزاد نے کہا، یہ جنگل کمزور ہے۔ مہنور نے پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ شہزاد نے کہا، بس بھاگو۔ وہ ایک غار کے قریب پہنچے اور اندر پناہ لی۔ غار میں سردی تھی، لیکن وہ محفوظ لگے۔ شہزاد نے کہا، ہمیں اس کا راز معلوم کرنا ہوگا۔ مہنور نے کہا، شاید یہ 1977 کے گروپ کی روح ہے۔ شہزاد نے اخبار دوبارہ پڑھا۔ اس نے لکھا تھا کہ جھیل ہر 20 سال بعد نئے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مہنور نے کہا، ہمیں اس سے لڑنا ہوگا۔ شہزاد نے کہا، ہم جھیل پر واپس جائیں گے۔ دونوں نے غار میں انتظار کیا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب شہزاد اور مہنور غار سے نکلے۔ ان کا عزم تھا کہ وہ جھیل کی بلا کا مقابلہ کریں گے۔ مہنور کا دل کانپ رہا تھا، لیکن اس نے شہزاد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا۔ شہزاد نے اس کی پیشانی چومی۔ مہنور، ہم اسے ہرائیں گے۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ دھند گہری تھی۔ پانی سیاہ اور ساکت تھا، جیسے کوئی راز چھپائے ہوئے ہو۔ شہزاد نے کہا، ہمیں اسے پکارنا ہوگا۔ دونوں نے بلند آواز میں کہا، جو بھی ہو باہر آؤ۔ پانی میں لہریں اٹھی اور جھیل سے ایک سیاہ سایہ ابھرا۔
سرخ آنکھوں والا دھوئے جیسا اس نے خوفناک آواز نکالی۔ مہنور نے شہزاد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ شہزاد نے چیخا، ہم تم سے نہیں ڈرتے، ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ سایہ ان کی طرف بڑھا۔ مہنور نے اپنی دادی کی دعاؤں کی کتاب نکالی اور بلند آواز میں دعا پڑھنی شروع کی۔ اس کی آواز میں طاقت تھی۔ شہزاد اسے حوصلہ دیتا رہا۔ سایہ رک گیا، اس نے چیخ ماری جیسے درد میں ہو، اس کا جسم ہلنے لگا، آنکھیں مدھم پڑی۔ مہنور نے دعا جاری رکھی۔ سایہ جھیل کی طرف پیچھے ہٹ رہا تھا، لیکن اچانک اس نے زور لگایا اور شہزاد اور مہنور کی طرف لپکا۔ شہزاد نے مہنور کو اپنے پیچھے کیا اور چیخا، تو ہمیں نہیں چھو سکتا۔ اسی لمحے جھیل کے کنارے سے ٹر چکی روشنی چمکی۔ ایک گروپ تیزی سے ان کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ جوان لڑکوں اور لڑکیوں کا یہ گروپ کیمپنگ کا سامان اٹھائے ہوئے تھا۔ ان کا رہنما ایک دبلا پتلا لڑکا جس کا نام عرفان تھا چیخا، پیچھے ہٹو۔ گروپ کے ایک لڑکے نے ایک عجیب سی چیز جیسے کوئی پرانا تعویذ ہوا میں لہرایا۔ سایہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ پیچھے ہٹا اور جھیل کے پانی میں غائب ہو گیا۔ پانی کی سطح پر لہریں اٹھی، پھر سب پرسکون ہو گیا۔ مہنور اور شہزاد کانپ رہے تھے۔ مہنور نے عرفان کی طرف دیکھا، تم کون ہو؟ تم نے اسے کیسے روکا؟ عرفان نے گہری سانس لی اور کہا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں، یہ جگہ ملعون ہے، ہمارے ساتھ کیمپ پر چلو، وہاں محفوظ رہو گے۔ شہزاد نے پوچھا، تمہارے پاس وہ تعویذ کہاں سے آیا؟ عرفان نے بات ٹال دی، بس چلو۔ رات ختم ہونے سے پہلے گروپ نے شہزاد اور مہنور کو اپنے کیمپ تک پہنچایا، جو جھیل سے کچھ فاصلے پر تھا۔ کیمپ میں ایک چھوٹا سا کیمپ فائر جل رہا تھا۔ عرفان نے کہا، یہ جگہ رات کو خطرناک ہو جاتی ہے، تم لوگ یہاں رات گزارو۔ مہنور نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ عرفان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم اسلام آباد یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، ایڈونچر کے شوق میں یہاں آ گئے۔ لیکن اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر ایک پراسرار خاموشی۔ مہنور نے دیکھا کہ گروپ کے کپڑے اور سامان پرانے ڈیزائن کے تھے، جیسے 1970 کے عشرے کے۔ اس نے شہزاد سے سرگوشی کی، ایک لوگ عجیب ہے۔ شہزاد نے سر ہلایا، لیکن وہ تھک چکے تھے۔ گروپ نے انہیں کھانا دیا اور ایک خیمے میں سونے کی جگہ دی۔ مہنور نے شہزاد کا ہاتھ پکڑا، ہم محفوظ ہیں۔ شہزاد نے اسے گلے لگایا، اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں تک کر سو گئے، لیکن مہنور کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ فجر کی اذان کی آواز کے ساتھ مہنور کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھی تو دیکھا کہ کیمپ خالی ہے، عرفان اور اس کے ساتھی غائب تھے، شہزاد بھی جاگ چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، یہ سب کہاں گئے؟ مہنور کا دل دھڑک رہا تھا، کیمپ کا سامان غائب تھا، جب وہاں کبھی کوئی آیا ہی نہ ہو۔ مہنور نے اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکالا جو جھیل کے کنارے ملا تھا۔ اسے کھولا تو اندر ایک چھوٹا کاغذ تھا جس پر لکھا تھا 1977 کا گروپ، جھیل کا قرض ادا ہوا۔ شہزاد نے کاغذ پڑھا اور اس کا چہرہ زاگ پڑ گیا۔ لاکٹ کے پیچھے گندا تھا، ہر 20 سال بعد جھیل اپنا قرض مانگتی ہے، لیکن قرض ادا کرنے والے آزاد ہوتے ہیں۔ مہنور چیخ پڑی۔ اسے یاد آیا کہ عرفان کے ہاتھ میں وہی تعویذ تھا جو اس نے سایہ کے سامنے لہرایا تھا۔ شہزاد نے کہا، یہ ممکن نہیں۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے واپس گئے۔ جھیل کا پانی پرسکون تھا، لیکن اس کی سطح پر عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی روشنی اس کی گہرائیوں سے نکل رہی ہو۔ مہنور نے دیکھا کہ جھیل کے کنارے ایک پرانا تعویذ پڑا ہے، وہی جو عرفان نے استعمال کیا تھا۔ اس نے اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا 1977 کے غائب، 1997 کے نجات دہندگان۔ شہزاد اور مہنور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ عرفان اور اس کا گروپ جو 1977 میں جھیل کی ملعون طاقت کا شکار ہو کر غائب ہوا تھا، ان کی جان بچانے کے لیے واپس آیا تھا۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اور جھیل کے طلسم سے آزاد ہو گئے۔ لیکن جھیل کے پانی میں ایک ہلکی سی ہلچل تھی، جیسے وہ اب بھی زندہ ہو۔ مہنور نے تعویذ کو جھیل میں پھینک دیا اور پانی سے ایک عجیب سی روشنی نکلی۔ پھر سب خاموش ہو گیا۔
وہ ہوٹل ریڈ روک کی طرف بھاگے، لیکن وہاں صرف کنڈر تھا، ایک بوڑھا وہاں بیٹھا تھا۔ شہزاد نے پوچھا یہ ہوٹل کب سے بند ہے؟ بوڑھے نے کہا 1977 سے، اس سانحے کے بعد کوئی یہاں نہیں آیا۔ مہنور نے پوچھا 1977 کا سانحہ؟ بوڑھے نے کہا ہاں، ایک گروپ کیمپنگ کے لیے آیا تھا، وہ سب غائب ہو گئے، کہتے ہیں جھیل نے انہیں نگل لیا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھیل کے طلسم کو توڑنے کے لیے واپس آئیں گے۔ شہزاد اور مہنور اسلام آباد واپس پہنچے اور پولیس کو سب بتایا۔ پولیس افسر نے ایک پرانی فائل نکالی اور دکھائی، فائل میں 1977 کے اس گروپ کی تصاویر تھی۔ مہنور اور شہزاد نے تصاویر دیکھی اور ان کے سان سے رک گئے۔ عرفان اور اس کے ساتھیوں کے چہرے وہی تھے جو انہیں بچانے آئے تھے۔ افسر نے کہا یہ گروپ 20 سال پہلے لاپتہ ہوا، آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ مہنور نے لاکٹ دوبارہ کھولا، اس میں ان کی شادی کی تصویر تھی، لیکن پس منظر میں جھیل کا پانی دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک لاکٹ سے ایک ہلکی سی سرگوشی آئی، جیسے عرفان کی آواز۔ قرض ادا ہوا، لیکن جھیل کبھی نہیں بھولتی۔ مہنور نے لاکٹ بند کیا اور شہزاد کو مضبوطی سے تھاما۔ شہزاد نے کہا ہم نے اسے ہرا دیا، لیکن یہ جھیل اب بھی زندہ ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ان کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ وہ بچ گئے، لیکن ایک خوف بھی تھا کہ جھیل کا راز مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ جھیل اپنی خاموشی میں چھپی رہی۔ اگلے 20 سال کے انتظار میں مہنور اور شہزاد کو ایک انجان، خوفناک اور پراسرار طاقت نے ان کے ہنی مون کو ایک بھیانک خواب میں بدل دیا، جس نے ان کی خوشیوں کو پل بھر میں خوف میں ڈبو دیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی کا دوسرا اور آخری قسط۔ ہوپ سو کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پوری سنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میں انتظار کروں گا اگلی سٹوری تک۔ اللہ نے بعد